بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی مسلم پوسٹ کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ باسط زمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم سلطان محمود غزنوی کے بارے میں جانیں گے اور ان کی تاریخ کو 6 ایک ساتھ میں تقسیم کرتے ہوئے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو بغیر کسی تعطل کے ابتدا کرتے ہیں۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں آپ کو سلطان محمود غزنوی کی شخصیت کے بارے میں بتاؤں، یہ جاننا ضروری ہے کہ مورخین کی نظر میں سلطان محمود غزنوی کی شخصیت کیا حیثیت رکھتی ہے۔ دنیا بھر کے مورخ اور تاریخ کے طالب علم اس بات پر متفق ہیں کہ سلطان محمود غزنوی دنیا کے بڑے فاتحین میں سے ایک ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سلطان محمود غزنوی کی شخصیت کو متنازع بنانے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے۔ بہت سے ایسے مورخ ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ سلطان محمود غزنوی ایک ایسا فاتح تھا جس کے پیش نظر مال و زر کی لوٹ مار اور دولت کے حصول کے علاوہ کوئی بڑا مقصد نہیں تھا۔ ناظرین، ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس نے کسی بڑی سلطنت کی بنیاد رکھنے کی سنجیدہ کوشش ہی نہیں کی۔ وہ اگر چاہتا تو ایک مستحکم اور بڑی سلطنت کی بنیاد رکھ سکتا تھا جو کافی عرصے تک پائیدار اور قائم رہ سکتی تھی، لیکن سلطان محمود غزنوی کے جو حالات و واقعات تفصیل سے دنیا کے سامنے آتے ہیں، ان سے ایسا کوئی سراغ نہیں ملتا کہ وہ واقعی کوئی بڑی سلطنت اپنے پیچھے چھوڑنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ کچھ مورخین کا اعتراض ہے کہ سلطان محمود غزنوی فاتح تو یقیناً بہت بڑا تھا، لیکن بڑا حکمران نہیں تھا۔ بہرحال اس اعتبار سے مورخین نے دلائل فراہم کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ یہ ثابت کر سکے کہ محمود غزنوی دراصل ایک لٹیرا تھا۔ فتوحات کا مقصد صرف مال و زر کی ہوس تھی۔ پھر فردوسی اور محمود غزنوی کا واقعہ بھی اس سلسلے میں بطور شہادت پیش کیا جاتا ہے کہ سلطان محمود غزنوی چونکہ حریص اور لالچی تھا، اس لیے اس نے ایفائے عہد میں کوتاہی کی۔ ناظرین، اس سلسلے میں کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھوں گا اور ساتھ ہی ان سوالات کے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ کیا سلطان محمود غزنوی ایسا ہی تھا؟ کیا وہ فی الواقع ایک مہم جو تھا جو دولت کے حصول کے لیے لڑتا رہا؟ کیا اس کی شخصیت میں ایسی خوبیاں نہیں تھیں جو اچھے حکمرانوں میں ہوتی ہیں؟ ہم اسی حوالے سے سلطان محمود غزنوی کی شخصیت اور اس کی زندگی کے واقعات پیش کرتے ہوئے ان سوالوں کا صحیح جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر یہ کہ آج کے دور میں ہمارے سننے والوں کے لیے محمود غزنوی کی کیا حیثیت اور معنویت بنتی ہے۔ کسی بھی شخصیت کے صحیح تجزیے کے لیے اس کے خاندان، اس کے ماحول، اس کے دور اور اس کے دور کے عوامل کو نظر انداز کر دیا جائے تو اس شخصیت کے ساتھ کبھی پورا انصاف نہیں کیا جا سکتا۔ تاریخ کے اس خاص دور کے پس منظر، عوامل اور سلطان محمود غزنوی کے خاندان اور اس کے ماحول کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اسے سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے اور ان سوالوں کے جوابات تلاش کریں گے جن کا ذکر میں نے پہلے کیا ہے۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی کون تھا۔ سلطان محمود غزنوی کے والد امیر سبکتگین کے بارے میں طرح طرح کی روایات موجود ہیں۔ ایک طرف تو اس کی رحم دلی کا ذکر بڑے اچھے اور شاندار الفاظ میں کیا جاتا ہے، اور ایک ایسی روایت پیش کی جاتی ہے کہ جس کا ذکر ہم میں سے اکثر نے سنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک ہرنی کے بچے کو دیکھ کر اس نے ہرنی کے شکار کرنے سے ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ وہ رقیق القلب انسان تھا۔ دوسری طرف یہ کہ وہ ایک خود ساختہ انسان تھا جس نے اپنی محنت اور لگن سے تاریخ میں اعلیٰ مقام حاصل کیا اور امارت بھی سنبھالی۔ وہ دور جس میں محمود نے جنم لیا، اس دور میں عباسی سلطنت زوال سے دوچار ہو چکی تھی، اور جب مرکزی حکومت کمزور ہو جائے تو پھر یہی ہوتا ہے کہ سلطنت میں ابتری کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی ریاستیں بھی سر نکالنے لگتی ہیں۔ اس دور میں وسط ایشیا میں ہر طرف طوائف الملوکی کا دورہ تھا۔ چھوٹی چھوٹی حکومتیں قائم ہو چکی تھیں، ان میں سے سامانی حکومت قدرے جان رکھتی تھی۔ الپتگین نے کسی زمانے میں اسی حکومت کے ساتھ بطور غلام اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ ترقی کرتے کرتے یہ الپتگین فوج کا بڑا جنرل بنا اور پھر اسے خراسان کا گورنر بنا دیا گیا۔ اسی الپتگین کا ایک غلام سبکتگین تھا۔ 395 ہجری میں منصور بن عبد الملک جب بخارا کے تخت پر بیٹھا تو الپتگین نے 351 ہجری میں غزنی کی آزاد حکومت کا اعلان کر دیا۔ اس کے دور حکومت میں سبکتگین نے اقتدار اور ترقی کے مراحل طے کیے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ الپتگین نے جہاں سبکتگین کی بہادری اور فراست سے متاثر ہو کر اسے اعلیٰ عہدوں پر فائز کیا، وہاں اپنی بیٹی کی شادی بھی اسی سے کر دی، اور یہی خاتون محمود غزنوی کی والدہ تھی۔ الپتگین کا دور حکومت 351 ہجری سے 365 ہجری یعنی کہ 15 برسوں پر محیط ہے۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کا بیٹا ابو اسحاق تخت پر بیٹھا۔ اس نے صرف 2 برس حکومت کی اور 367 ہجری میں فوت ہو گیا۔ وہ لا ولد مرا، یعنی کہ اس کی کوئی اولاد نہ تھی، نہ ہی کوئی قریبی عزیز۔ اگر کوئی رشتہ دار تھا تو وہ سبکتگین تھا۔ وہ الپتگین کا داماد تھا یا نہیں، یہ ایسا مسئلہ ہے جو حل نہیں ہو سکا، لیکن اس میں کچھ کلام نہیں کہ وہ اس سلطنت کا عظیم ستون تھا کہ اس سے بہتر حکمران غزنی کو مل ہی نہیں سکتا تھا۔
امرائے دربار کے مشورے سے سبکتگین کو غزنی کا حکمران بنا دیا گیا۔ سبکتگین کے امیر غزنی بننے سے پہلے محمود پیدا ہو چکا تھا۔ اس کی تاریخ پیدائش 9 محرم 357 ہجری بتائی جاتی ہے۔ قدیم حکمرانوں اور ان کے حوالے سے ان کی اولاد کے بارے میں تاریخوں اور تذکروں میں طرح طرح کی روایات بھری ہوئی ہیں۔ ایسی ہی ایک روایت محمود غزنوی کی پیدائش سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ کہا جاتا ہے جس رات محمود پیدا ہوا اسی رات امیر سبکتگین نے ایک خواب میں دیکھا کہ اس کے گھر کے آنگن میں ایک پودا اگ رہا ہے جو اس کے دیکھتے ہی دیکھتے ایک تناور درخت میں تبدیل ہو گیا۔ پھر اس کی شاخیں اتنی پھیلی کہ لا تعداد لوگ اس کے سائے میں بیٹھ گئے۔ ناظرین، ایسا ہی ایک خواب سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان بن ارطغرل کو بھی آیا تھا۔ اس خواب میں کتنی صداقت ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اسی رات کے آخری پہر میں محمود پیدا ہوا۔ امیر سبکتگین نے اس خواب کو مبارک سمجھا اور اسے اپنے نومولود بیٹے کی اقبال مندی سے تعبیر کیا۔ جب امیر سبکتگین غزنی کا حکمران بنا تو اس وقت محمود غزنوی کی عمر 9-10 برس کے لگ بھگ تھی۔ اس دور کا جغرافیہ بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اس وقت پنجاب کے راجہ جے پال اور غزنی کی سرحدیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھیں۔ جے پال کی فوجیں اکثر سرحدوں پر چھیڑ چھاڑ کرتی رہتی تھیں۔ اس نے امیر سبکتگین کے خلاف محاذ قائم کرنے کے لیے افغان سردار شیخ حمید لودھی کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ محمود غزنوی ذہین انسان تھا۔ نوعمر ہونے کے باوجود اس وقت کے حالات کو بہت اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ چونکہ جانتا تھا کہ کل اسے ہی حکومت سنبھالنی ہے، اس لیے وہ ملکی سیاست کو غور سے دیکھتا تھا۔ اس حقیقت میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ امیر سبکتگین خود راجہ جے پال سے لڑائی تو کجا چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے بھی آمادہ نہیں تھا۔ جے پال اس کے خلاف مسلسل ایسے اقدامات کر رہا تھا جن کی وجہ سے سبکتگین کو جوابی کارروائی کرنے کے لیے تیاری کرنی پڑی۔ یہ سب کچھ محمود غزنوی کے سامنے ہو رہا تھا اور اس کا ان امور سے دلچسپی لینا لازمی تھا۔ جب جے پال نے سندھ کی مسلمان حکومتوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا اور سبکتگین کے خلاف لڑائی کے لیے حرکت کی تو پھر سبکتگین نے بھی اپنے جانبازوں کو لیا اور ہندوستان کی سرحدیں عبور کی۔ ملتان کے قریب پہلا معرکہ ہوا جس میں محمود نے اپنے والد سبکتگین کے ساتھ جنگ میں حصہ لیا۔ گھوڑے کی پیٹھ پر سوار وہ پہلی بار دیکھ رہا تھا کہ جنگ کیا ہوتی ہے۔ وہ خود اس منظر کا شاہد بھی تھا اور اس جنگ میں حصہ بھی لے رہا تھا۔ اور جب دونوں فوجوں کی تلواریں ٹکرائیں تو محمود نے بھی اپنی تلوار نیام سے نکالی اور اس کے بعد اس کی زندگی کا بیشتر حصہ تلوار زنی تیغ زنی میں ہی بسر ہوا۔ یہ جنگ 3 دنوں تک لڑی گئی۔ جنگ کا فیصلہ سبکتگین کے حق میں ہوا، جس کی فوج یقیناً راجہ جے پال اور اس کی حامیوں کی فوج سے زیادہ بہادر لیکن تعداد میں کم تھی۔ جے پال نے صلح کی درخواست کی اور پھر محمود غزنوی نے پہلی بار یہ دیکھا کہ مفتوح کس طرح فاتح کے حضور پیش ہوتے ہیں اور کس طرح اس کی خدمت میں قیمتی تحائف اور نذرانے پیش کرتے ہیں۔ یہ واقعہ محمود غزنوی کے ذہن پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ تلواروں کی جھنکار، ہنہناتے ہوئے گھوڑے، چیخوں پکار، مرنے والوں کی سسکیاں، مارنے والوں کے فاتحانہ نعرے، پھر فتح کا جشن، مفتوحین کی بے بسی اور نتیجے میں مال و دولت کے بیش بہا نذرانے۔ امیر سبکتگین نے صلح کی درخواست قبول کر لی۔ 10 لاکھ درہم کی خطیر رقم اور 40 ہاتھی جنگ کا تاوان قرار پایا۔ جے پال نے اپنے بعض معزز امراء کو بطور ضمانت مسلمانوں کے سپرد کیا کہ تاوان جنگ کی ادائیگی کے وقت انہیں رہا کر دیا جائے گا۔ امیر سبکتگین نے تاوان جنگ کی وصولی کے لیے اپنے کچھ نمائندے جے پال کے دربار میں بھجوا دیے اور پھر محمود غزنوی نے یہ منظر بھی پہلی بار دیکھا کہ فاتح فوج کس طرح فتح کے نشے میں سرمست اور لدی پھندی وطن واپس جاتی ہے۔ ناظرین، راجہ جے پال بھی ایک عجیب و غریب کردار تھا۔ دھوکہ کرنا، اپنے وعدے سے پھر جانا اور اپنی شکست کو تسلیم نہ کرنا، ڈٹائی اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کرنا، سازشیں کرنا، مسلمان دشمنی میں ہر اخلاقی حد کو پار کر لینا۔ جے پال ایسا ہی مثالی ہندو تھا۔ ناظرین، اس کی گئی صلح میں راجہ جے پال نے سبکتگین کے ساتھ کیسا سلوک کیا اور وہ کیسے اپنے عہد سے پھرا، یہ سب جانیے سلطان محمود غزنوی کی دوسری قسط میں۔ اب تک کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں سلطان محمود غزنوی کی دوسری قسط۔ تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔